بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ لسنرز، آپ سن رہے ہیں نوزی وائس کے ساتھ کہانی مار آستین۔ آج سے میں کچھ کہانیوں کا سلسلہ شروع کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے یہ کہانی آپ کو انشاءاللہ پسند آئیں گی۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر کہانی پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، بغیر سبسکرپشن کے وہ میری کہانیاں سن رہے ہیں، تو پلیز اگر آپ کو کہانی سنتے ہیں تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں۔ چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کا نام ہے مار آستین۔ موسم سرما کی وہ ٹھٹرتی ہوئی رات کسی گنہگار کے دل کی طرح سیاہ تھی۔ سردی کی شدت سے رگوں میں دوڑنے والا لہو جمنے سا لگا تھا۔ اوپر جنگل کا ڈراؤنا اور وحشتناک ماحول رونگٹے کھڑے کیے جا رہا تھا۔ خوف کی شدت اور ہڈیوں میں سرایت کر جانے والی سردی نے طارق پر لرزہ طاری کر رکھا تھا۔ اگرچہ وہ اکیلا نہیں تھا، امجد اور آصف بھی اس کے ساتھ تھے، لیکن ان دونوں کی حالت تو طارق سے بھی ابتر تھی۔ وہ تینوں راستہ بھٹک چکے تھے اور اب اس سنسان اور ہیبت ناک جنگل میں زندگی جیسی انمول شے بچانے کی تگ و دو میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے تھے۔ برگے آوارہ کی مانند نشان منزل کھو چکے تھے۔ فطرتاً انتہائی نڈر ہونے کے باوجود طارق کا دل ہول رہا تھا۔ بچپن میں سنے گئے غیر مرئی مخلوق کے قصے اسے شدت کے ساتھ یاد آ رہے تھے۔ جنگل میں موجود درختوں اور جھاڑیوں پر بھی انہیں چڑیلوں اور بھوتوں کا گمان ہو رہا تھا۔ ان کے قدموں کے نیچے آ کر چرمرانے والے خشک پتے جنگل کے خوفناک ماحول میں کچھ اس قسم کی آوازیں پیدا کر رہے تھے جیسے سینکڑوں بھٹکی بدروحیں ان کے چاروں طرف منڈلاتے ہوئے بین کر رہی ہوں۔ گپ اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ ٹارچ موجود ہونے کے باوجود اسے جلانے کا رسک نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ دشمن ہمیشہ اندھیرے اور بے خبری کا فائدہ اٹھا کر حملہ آور ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق انسانوں سے ہو یا درندوں سے۔ ٹارچ جلا کر وہ اپنے آپ کو آشکارا نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ دشمن کو اپنی موجودگی سے بے خبر رکھنا چاہتے تھے۔ ویسے بھی ان تینوں کا تعلق آزاد قبائلی علاقے سے تھا، جہاں دشمنوں کو روزمرہ کے مشاغل میں شمار کیا جاتا تھا، مگر اس وقت انہیں دشمن کے قبیلے کے بجائے جنگلی جانوروں اور درندوں کا خوف دہلایا جا رہا تھا۔ مغربی سرحد کے ساتھ یہ گنجان جنگل میلوں کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ تینوں سفید ریچھ کی تلاش میں اس جنگل تک پہنچے تھے۔ شدید سردیوں کے موسم میں جب سائبیریا کے علاقے میں برف گرنا شروع ہو جاتی تھی تو سفید ریچھ وہ علاقہ چھوڑ کر اس جنگل میں پناہ گزین ہو جاتے تھے۔ سارا دن وہ تینوں سفید ریچھ کی تلاش میں جنگل کا چپا چپا چھانتے رہے، لیکن انہیں سفید ریچھ کہیں نظر نہ آیا۔ دن ڈھلنے سے قبل وہ جنگل سے نکل سکتے تھے، مگر امجد کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ یہ موقع گنوا چکے تھے، اور اب نصف شب گزرنے کے باوجود واپسی کا راستہ انہیں ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ دن کے وقت انہوں نے ایک بکرا نما جانور شکار کر لیا تھا، جسے وہاں کے علاقائی زبان میں مار خور کہا جاتا ہے۔ مار خور بکرے سے کافی مشابہت رکھتا ہے، لیکن اس کے سینگ بکرے کے سینگوں سے لمبے اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ جنگلی جانور ہونے کی وجہ سے مار خور کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے۔ ایک علاقائی کہاوت کے مطابق جس گھر میں مار خور کے سینگ موجود ہوں وہاں سانپ بھول کر بھی داخل نہیں ہوتا۔ اب خدا جانے اس کہاوت میں کہاں تک سچائی ہے۔ باہر کے قبائلی علاقوں میں یہ کہاوت بہت مشہور ہے۔ اچانک امجد کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گرا اور اس کے منہ سے ایک دبی دبی چیخ نکل گئی۔ ٹارچ کس لیے بجھا رکھی ہے یار؟ کیا ساری رات ہم اس جنگل میں ٹھوکریں کھاتے پھریں گے؟ امجد کے اٹھنے سے قبل ہی آصف جھنجھلا کر طارق سے مخاطب ہوا۔ طارق نے بغیر کسی تردد کے ٹارچ جلائی اور دل دھک سے رہ گیا۔ امجد جس چیز سے ٹکرا کر گرا تھا وہ ایک مردہ بھیڑیا تھا۔ ارے یہ تو مردہ بھیڑیا ہے، مگر یہ مرا کس طرح؟ امجد بکھلا کر بولا۔ دونوں دور ہٹ جاؤ، اس سے یہ یقیناً کوئی بدروح ہوگی، طارق نے سہمے ہوئے انداز میں دونوں سے کہا۔ دماغ چل گیا ہے تیرا؟ 21ویں صدی میں بدروحوں کے قصے الاپ رہے ہو؟ دقیانوسی شخص، آصف نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ بالکل آصف ٹھیک کہہ رہا ہے، بھیڑیے کی ہی لاش ہے۔ ذرا ٹارچ مجھے تھمانا، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کسی شکاری کی گولی کا نشانہ بنا ہے یا پھر طبعی موت مرا ہے۔ امجد نے طارق کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ طارق نے بغیر کسی تردد کے ٹارچ اسے تھما دی۔ تھوڑی دیر بعد مردہ بھیڑیے کا جائزہ لینے کے بعد امجد بولا، لگتا ہے یہ طبعی موت مرا ہے، اس کے جسم پر زخم کا نشان تک نہیں، اس لیے اس کی کھال محفوظ رہ گئی ہے۔ تم لوگ اگر میرا ساتھ دو تو میں اس کی کارآمد کھال اتار سکتا ہوں۔ سوری، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، طارق نے فوراً انکار کر دیا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ امجد نے طارق کے جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے آصف سے سوالیہ انداز میں پوچھا۔
آصف نے ایک نظر ارد گرد کے خوفناک پراسرار ماحول پر ڈالی اور پھر مردہ سی آواز میں بولا، بھیڑیے کی کھال کا کیا کرو گے یار؟ اس خوفناک اور پراسرار جنگل سے نکلنے کی سوچو، ہم کسی حادثے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ امجد آصف کی بات کا کوئی جواب دیتا، دور کہیں سے بھیڑیے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ لرز کر رہ گئے۔ آدھی رات کا عالم، پراسرار خوفناک جنگل اور بھیڑیے کے رونے کی دہشتناک آواز، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے موت کسی بھیانک روپ میں ان کے چاروں طرف منڈل کر رہی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے، امجد نے لمحاتی سکوت کو توڑتے ہوئے کہا۔ میری طرف سے تو پکا انکار سمجھو، البتہ آصف اگر تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، طارق نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا۔ تم دونوں جاؤ جہنم میں، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، میں اکیلا ہی اس پیڑھی کی کھال اتار لوں گا۔ اب اپنی منحوس صورتیں لے کر دفع ہو جاؤ، امجد نے غصیلے انداز میں کہا اور بیلٹ میں اڑسا ہوا خنجر نکال لیا۔ طارق اور آصف نے لمحہ بھر کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر بغیر کچھ بولے ایک طرف کو چل پڑے۔ ذرا دیر بعد وہ رات اندھیرے میں گم ہو چکے تھے۔ دوستوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی امجد خنجر سنبھال کر بھیڑیے پر جھک گیا۔ ابھی وہ بھیڑیے کا پیٹ چاک کرنے کے لیے خنجر آگے بڑھانے ہی والا تھا کہ اچانک ہوا کے ایک تیز جھونکے کے ساتھ دوبارہ بھیڑیے کے رونے کی آواز بلند ہوئی اور اس کا آگے بڑھتا ہوا ہاتھ میں کان کے انداز میں رک گیا۔ خوف کی شدت سے اس کا پورا بدن لرزنے لگا اور اس کے کانوں میں طارق کے کہے گئے الفاظ گونجنے لگے، دور ہٹ جاؤ، یہ یقیناً کوئی بدروح ہوگی۔ شاید طارق ٹھیک ہی کہتا تھا، وہ زیر لب بڑبڑایا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے خوف پر قبائلیوں کا فطرتی غرور غالب آ چکا تھا۔ یہ بزدلی ہوگی، اس کے دماغ نے اس کے خیال کی تائید کی۔ میں اگر بھیڑیے کی کھال لے کر نہ گیا تو یار دوست میرا مذاق اڑائیں گے، میں علاقے میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ یک اس کے قبائلی خون نے جوش مارا اور وہ ایک نئے ولولے کے ساتھ خنجر تھام کر مردہ بھیڑیے پر جھک گیا۔ اس نے کھال اتارنے کا عمل بھیڑیے کے پیٹ سے شروع کیا۔ خنجر سے بھیڑیے کے پیٹ میں معمولی سا شگاف ڈالنے کے بعد وہ بالکل کسی ماہر کسائی کی طرح بھیڑیے کی کھال اتارنے میں مصروف ہو گیا۔ جوں جوں وہ بھیڑیے کی کھال اتارتا جا رہا تھا، ہوا کے جھونکے آہستہ آہستہ جھکڑ کی شکل اختیار کرتے جا رہے تھے۔ رونے والے بھیڑیے کی آواز بھی وقفے وقفے سے بدستور آ رہی تھی۔ تیز ہوا کی وجہ سے درخت اور جھاڑیاں شائیں شائیں کر رہی تھیں۔ خشک پتے اور جھاڑ جھنکار اڑ اڑ کر اس کے جسم سے ٹکرا رہے تھے، مگر وہ ان سب باتوں سے بے خبر عالم جنوں میں بھیڑیے کی کھال اتارنے میں لگا ہوا تھا۔ اس وقت وہ خود بھی ایک خونخوار درندہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بھیڑیے کے مردہ جسم سے رسنے والی خون آلودہ رطوبت سے لتھڑے ہوئے تھے۔ بھیڑیے کے جسم اور ٹانگوں سے کھال اتارنے کے بعد وہ اس کی گردن تک پہنچ گیا۔ وہ اگر چاہتا تو گردن کے پاس سے بھیڑیے کی کھال کاٹ سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس نے خنجر کو مضبوطی سے پکڑا اور ایک جھٹکے کے ساتھ بھیڑیے کی گردن تن سے جدا کر ڈالی۔ یک رونے والے بھیڑیے کی آواز ایک طویل چیخ میں تبدیل ہو گئی اور جھکڑ نے خوفناک طوفان کی صورت اختیار کر لی۔ ارد گرد موجود تناور درخت کڑکدار آواز کے ساتھ بھی طوفانی بلاخیز کی نظر ہونے لگے۔ کئی درخت جڑوں سے اکھڑنے لگے اور کئی تنے ٹوٹنے کی وجہ سے زمین بوس ہونے لگے۔ ہوا کے ایک تیز جھکڑ نے امجد کے پاؤں زمین سے اکھیڑ ڈالے اور وہ کسی فٹ بال کی طرح اچھلتا ہوا 15-20 قدم دور ایک گڑھے میں جا گرا۔ اس کے ہوش و حواس اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، تاہم خنجر کے دستے پر اس کے ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ مردہ بھیڑیے کی کھال بھی تیز ہوا میں اڑتی ہوئی مختلف درختوں اور جھاڑیوں سے ٹکراتے ٹکراتے بالآخر اس گڑھے میں جا گری جہاں امجد بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کے گٹھری بنے ہوئے جسم کو بھیڑیے کی کھال نے مکمل طور پر ڈھانپ دیا تھا۔ یہ طوفان رات بھر جاری رہا، جھاڑ جھنکار اور گرد و غبار گڑھے کی تہہ میں بڑی روانی کے ساتھ گرتا رہا۔ صبح ہونے سے پہلے امجد بھیڑیے کی کھال سمیت زندہ گڑھے میں دفن ہو چکا تھا۔ اس واقعے کو پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ طارق اور آصف بڑی مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے گاؤں پہنچے تھے۔ اس ایک ہفتے کے دوران ان دونوں نے گاؤں کے دوسرے چند افراد کے ساتھ مل کر امجد کی تلاش میں جنگل کا کونا کونا چھان مارا، لیکن امجد نے نہ ملنا تھا نہ ملا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ ویسے بھی امجد کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا، نہ کوئی رونے والا نہ کوئی رہ جانے والا، اس لیے جلد ہی امجد کا وجود گاؤں کے باسیوں کے لیے قصہ پاری نہ بن گیا۔ البتہ کبھی کبھار طارق اور آصف باتوں باتوں میں اس کا ذکر کر بیٹھتے تھے۔ ٹھیک 20 دنوں کے بعد اماوس کی رات تھی۔ منظر اسی ویران اور خوفناک جنگل کا تھا۔ آسمان گہرے سیاہ بادلوں سے گھرا ہوا تھا اور بجلی بڑی گھن گرج کے ساتھ وقفے وقفے سے چمک رہی تھی۔ اچانک بادل ایک کان پھاڑ دھماکے کی آواز کے ساتھ گرجا۔ ایک لمحے کے لیے خوفناک جنگل کا ماحول روشن ہوا اور دوسرے لمحے ٹپ ٹپ کی آواز کے ساتھ زوردار بارش شروع ہو گئی۔
بارش کے ساتھ ساتھ چنگاڑتی ہوئی ہوا نے جنگل کو اعصاب شکن حد تک خوفناک بنا دیا تھا۔ بارش میں جھومتے لہراتے ہوئے درخت عجیب و غریب قسم کی آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ 20 روز قبل امجد جس گھڑے میں بھیڑیے کی کھال سمیت دفن ہو گیا تھا، یکایک کسی جگہ سے زمین میں ایک دراڑ پڑی جو آہستہ آہستہ چوڑی ہوتی گئی۔ سب سے پہلے اس دراڑ میں پنجے باہر ابھرے ہوئے جو بظاہر انسانی پنجوں کی مانند تھے، لیکن ان پنجوں کے نوکیلے ناخن اور ان پر موجود گھنے سیاہ بال بے حد خوفناک نظر آ رہے تھے۔ پنجوں کے بعد بازو، پھر سر اور پھر پورا وجود زمین سے باہر نکل آیا۔ عین اسی لمحے بجلی چمکی، بادل گرجا اور بارش کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ زمین سے برآمد ہونے والا وجود جوں جوں بارش میں دھلتا گیا توں خوفناک شکل اختیار کرتا گیا۔ دور سے اس کی وضع قطع ایک جسیم اور قوی الجثہ شخص کسی نظر آ رہی تھی، لیکن اسے نزدیک سے دیکھ کر بہادر سے بہادر شخص بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکتا۔ اس کے پورے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک گھنے بال اگے ہوئے تھے جو بالکل بھیڑیے کے بالوں کی طرح ڈارک براؤن کلر کے تھے۔ چہرہ ایک بڑے بن مانس سے مشابہ تھا، البتہ دانت بن مانس کے دانتوں سے لمبے اور نوکیلے تھے۔ کنگ کانگ سے ملتی جلتی یہ بلا اپنی جگہ پر موجود تھی کہ اچانک سامنے والی جھاڑیوں سے ایک بھیڑیا بکھلائے ہوئے انداز میں باہر نکلا اور اس طرح دوڑ پڑا شاید اس کی نظر کنگ کانگ نما بلا پر نہیں پڑی تھی۔ بھیڑیا ابھی سے چند قدم دور ہی تھا جب خوفناک بلا نے کرہ کی چیخ کے ساتھ بھیڑیے پر چھلانگ لگا دی۔ بھیڑیے نے تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ خدا کی پناہ، وہ تو کوئی عفریت تھا! اس نے بھیڑیے کو پوری طرح چیخنے تک کی مہلت نہ دی۔ اس کے خوفناک پنجوں میں آ کر بھیڑیے کی گردن چشمے زدن میں تڑاک کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ بھیڑیا بھی زمین پر تڑپ رہا تھا جب اس بلا نے اپنے نوکیلے پنجے بھیڑیے کے پیٹ میں گاڑ دیے۔ بھل بھل کرتا ہوا گرم گرم خون بھیڑیے کے پیٹ سے نکل کر بارش کے پانی میں ملنے لگا اور شفاف پانی سرخی مائل ہوتا گیا۔ دوسرے لمحے بھیڑیے کے پیٹ سے آنتیں، کلیجہ، دوسرے اعضاء نکال کر خوفناک بلا ہڑپ کرنے لگی۔ اس خونی منظر کو دیکھنے والے صرف قدرت کے خاموش نظارے تھے یا صرف وہ خوفناک بلا جو اس خونی ضیافت کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اگر کوئی باہوش انسان اس جگر پاش منظر کو دیکھ لیتا تو یقیناً اس کے دل کی دھڑکن رک جاتی۔ بھیڑیے کے اندرونی اعضاء چٹ کرنے کے بعد وہ ہیبت ناک بلا بھیڑیے کا باقی ماندہ جسم اٹھا کر اٹھی اور جھاڑیوں میں اچھال دیا، جہاں سے بدقسمت بھیڑیا باہر نکلا تھا۔ بارش بدستور جاری تھی، لیکن اب اس کی شدت میں کمی آ چکی تھی۔ خونی بلا نے ایک لمحے کے لیے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا، پھر ایک سمت کا تعین کر کے اس جانب دوڑ لگا دی۔ اس کی رفتار کسی چیتے کی مانند تھی۔ جھاڑیوں اور چھوٹے موٹے گھڑوں کو پھلانگتے ہوئے خونی بلا بہت جلد گاؤں کے قریب پہنچ گئی۔ پورے گاؤں میں ہو کا عالم تھا۔ چند لمحے قبل ہونے والی بارش نے موسم کو بے حد سرد کر دیا، اس لیے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی ہوا کا تو کوئی تیز جھونکا چلتا تو اس جان لیوا سکوت میں لمحہ بھر کے لیے ارتعاش پیدا کر دیتا تھا، ورنہ تو کتے تک کونوں خدروں میں چھپے ہوئے تھے۔ خونی بلا دبے پاؤں پورے گاؤں میں چکراتی رہی، لیکن اسے گاؤں کی کسی بھی گلی میں کوئی ذی روح نہ مل سکا۔ اس کے اندازے سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ شاید بھیڑیے کی ضیافت اڑانے کے بعد اس کی بھوک اور خون خواری میں شدت آ چکی تھی۔ پھرتے پھراتے وہ ایک کوچے میں پہنچ کر ایک دروازے کے سامنے رک گئی۔ ابھی اس نے دروازے پر دستک دینے کے لیے اپنا خوفناک پنجہ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک کہیں سے ایک جسیم کتا نکلا اور چھلانگ لگا کر اس پر جھپٹ پڑا۔ اس غیر متوقع افتاد نے ایک لمحے کے لیے تو اس بلا کو ہراساں کر دیا، مگر دوسرے ہی لمحے بدقسمت کتا اس کے خوفناک اور نوکیلے پنجوں کے شکنجوں میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ خونی بلا نے پنجہ مار کر کتے کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالیں اور شدت سے کتا بیچارہ چیاؤں چیاؤں کر رہا تھا، مگر شاید اس کے دن پورے ہو چکے تھے۔ خونی بلا نے دیکھتے ہی دیکھتے کتے کے نرخرے پر اپنے نوکیلے دانت گاڑے اور کتا خرخراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی ماہی بیاب کی طرح تڑپتے تڑپتے ساکت ہو گیا۔ تب اس بلا نے پنجوں اور دانتوں کی مدد سے مردہ کتے کے جسم کے بے شمار چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کے خونخوار پنجوں اور نوکیلے دانتوں پر کتے کا خون اور گوشت کے چھچھڑے بہت ہی خوفناک لگ رہے تھے۔ پراسرار، خوفناک اور سرد رات کا یہ منظر رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے بے حد کافی تھا۔ یکایک وہی دروازہ جس پر دستک دینے کے لیے اس بلا نے پنجہ اٹھایا تھا ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور ایک باروب مردانہ آواز ابھری۔ رات کے اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ؟ دروازہ کھولنے والا شاید حد سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار تھا۔ اس نے بغیر کسی تردد کے دروازہ کھول دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ بھی موجود تھی، لیکن جو ہی اس نے اپنے سامنے روشنی ڈالی، اس کے منہ سے ایک دہشتناک چیخ نکلی اور رات کا سناٹا لمحہ بھر کے لیے تھم گیا۔ ٹارچ اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر چکی تھی اور وہ خود کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑا تھا۔
شاید زندگی میں ایسا خوفناک منظر وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ خوفناک بلا اپنی جگہ سے اچھلی اور اس شخص کو اپنے مضبوط بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ اس بیچارے نے سفریت کے شکنجے سے نکلنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن یہ اس کے بس کا روگ نہ تھا۔ خوفناک بلا نے ایک ہاتھ سے اس شخص کی گردن دبوچی اور دوسرے ہاتھ کی خوفناک اور نوکیلی انگلیاں بڑی بے رحمی کے ساتھ اس کے سینے میں گھسیٹ دی۔ اس بدنصیب کے منہ سے صرف ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور اس کے ساتھ اس کے سینے سے گرم گرم خون کسی چشمے کی طرح ابلنے لگا۔ اس کا جسم خوفناک بلا کے ہاتھوں میں تڑپ رہا تھا، بل کھا رہا تھا۔ اس کے سینے سے ابلنے والا خون گیلی زمین پر بہہ رہا تھا، لیکن کوئی اسے بچانے والا نہیں تھا۔ زندگی جب موت کے شکنجے میں پھنستی ہے تو پھر انسان چاہے لاکھ تدبیر کرے، کوئی بھی کارگر نہیں ہوتی۔ زندگی کا الٹ موت ہے، لیکن یہ کسی کو خبر نہیں کہ اس کی موت کون سا روپ دھار کر اس کے سامنے آئے گی۔ دروازہ کھولنے والے اس بدنصیب شخص کو اگر قبل از وقت یہ معلوم ہوتا کہ باہر اس کی موت بھیانک روپ میں موجود ہے تو شاید وہ بھول کر بھی دروازہ کھولنے کی غلطی نہ کرتا۔ چند منٹ تڑپنے کے بعد وہ بدقسمت شخص ساکت ہو چکا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس بلا نے مردہ شخص کا سینہ اور پیٹ نوکیلے پنجوں کی مدد سے چاک کر دیا۔ خون آلودہ آنتے پیٹ سے باہر کھینچنے کے بعد اس نے کلیجہ، دل، گردے اور دوسرے نازک اعضاء نکال کر ہڑپ کرنا شروع کر دیے۔ ڈراؤنی سیاہ رات میں اس کے منہ سے نکلنے والی چپڑ چپڑ کی آواز ماحول کی خوفناکی میں حد درجہ اضافہ کر رہی تھی۔ یہ خونی ضیافت اڑانے کے بعد وہ خوفناک بلا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے نوکیلے پنجوں اور باچھوں سے انسانی خون ٹپک رہا تھا، مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے مکان سے باہر نکلنے کے بعد دوبارہ جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے قدموں کی دھمک سے زمین لرز رہی تھی۔ جنگل کی طرف سے بھیڑیے کے رونے کی دہشتناک آواز آ رہی تھی، جسے سن کر اس کی رفتار لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی، جیسے اسے کوئی نادیدہ طاقت اسی گھڑے کی طرف کھینچ رہی تھی جہاں سے وہ نکلی تھی۔ دوسرے دن چھوٹے سے قبائلی گاؤں میں خوف و ہراس کی ایک ایسی لہر پھیل چکی تھی جس نے ہر مرد و زن اور چھوٹے بڑے کی رنگت اڑا کر رکھ دی تھی۔ ہر شخص کے چہرے پر نادیدہ خوف چھایا ہوا تھا، ہر ایک آنے والے وقت سے خوف زدہ تھا۔ ایسا دہشتناک اور پراسرار واقعہ اس گاؤں میں پہلی بار پیش آیا تھا۔ وہ معصوم، ان پڑھ اور سادہ سے لوگ تھے، اگرچہ ان کے ہاتھ قبیلیوں کے درمیان خون ریز دشمنیاں چلتی رہتی تھیں، لیکن اس قسم کی بھیانک اور روح کو لرزا دینے والی ہلاکت کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ خونی بلا کا شکار ہونے والا نوجوان اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پورے گاؤں میں اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہ تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا نوجوان تھا۔ خواہ مخواہ کے لڑائی جھگڑے اور دشمنی سے اچھی نہیں لگتی تھی۔ صبح ہی صبح گاؤں کے لوگ ان کے گھر میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کر نرم دل عورتیں بے ہوش ہو چکی تھیں، جنہیں اٹھا کر لاش سے دور لے جایا گیا۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت بریدہ لاش سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ شاید اس بدقسمت نوجوان کی ماں تھی۔ گاؤں کی عورتیں اور بڑے بوڑھے سے تسلیوں پر تسلیاں دیے جا رہے تھے، لیکن وہ بدستور رو رو کر بیان کی جا رہی تھی۔ یہ ڈھارس، تسلی اور دلاسا تو محض رسمی باتیں ہوتی ہیں۔ ان سے دکھوں کا مداوع ہو سکتا تو شاید دنیا کی کوئی ماں اپنی جوان اولاد کے مرنے پر ایک آنسو تک نہ بہاتی۔ عین دوپہر کے وقت آہوں اور سسکیوں کے درمیان اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ فاتحہ خوانی کے بعد گاؤں کے سرکردہ لوگوں کا جرگہ اس معاملے پر غور و خوض کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ آصف اور طارق بھی جرگے میں موجود تھے۔ سردار باری باری ہر شخص پر معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے سوال پر سوال کر رہا تھا۔ ہر شخص اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ کسی جنگلی جانور کی کارروائی ہے۔ چند ایک لوگ اس معاملے کو کسی نامعلوم قاتل کی طرف منسوب کر رہے تھے، لیکن ان کا موقف بہت کمزور تھا۔ ان کے پاس کوئی ایسی ٹھوس دلیل موجود نہیں تھی جس کے ذریعے وہ یہ ثابت کر سکتے کہ یہ واقعی کسی قاتل کی کارستانی ہے۔ غرض جتنے منہ تھے اتنی باتیں جرگے میں ہو رہی تھیں۔ تمام معززین جرگہ کی باتیں سننے کے بعد سردار نے وہاں موجود حاضرین پر ایک نظر ڈالی، پھر کسی نتیجے پر پہنچ کر بولا، معززین جرگہ، یہ واقعی کسی جنگلی جانور کی کارستانی لگتی ہے، لیکن یہ کوئی چھوٹا موٹا جانور نہیں ہے۔ یہ شیر یا پھر چیتا ہو سکتا ہے۔ آپ سب حاضرین یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس درندے کے منہ کو انسانی خون لگ جاتا ہے وہ بار بار آبادی کا رخ کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے استدعا کرتا ہوں کہ اس خطرناک معاملے پر قابو پانے کے لیے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کریں۔ سردار ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں جو بھی فیصلہ کروں آپ سب کی مرضی کے مطابق کروں۔ یہ کہہ کر سردار جواب طلب نظروں سے حاضرین جرگہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، سردار، اگر یہ واقعی کوئی آدم خور جانور ہے تو پھر کیوں نہ اسے گاؤں میں ہی گھیر کر شکار کیا جائے؟ میں بھی کچھ اس طرح سوچ رہا ہوں، لیکن پہلے آپ لوگوں کی رائے لینا ضروری ہے۔ سردار نے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔
اچانک آصف کے ساتھ بیٹھا ہوا طارق کھڑے ہو کر بولا، سردار کیا یہ ضروری ہے کہ یہ کسی جنگلی جانور کی ہی کارروائی ہو؟ مجھے تو یہ معاملہ کچھ پراسرار قسم کا نظر آ رہا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سردار نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تمام حاضرین جرگہ کی نگاہیں اب طارق پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ تھوڑا سا نروس ہو گیا تھا، تاہم سنبھل کر بولا، سردار میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی جن، بھوت، چڑیل یا کسی بھٹکی ہوئی بدروح کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ سنا ہے کہ بدروحیں روح بدلنے پر قادر ہوتی ہیں۔ سردار اگر ہم قبائلی بھی اس انداز میں سوچنے لگے تو پھر ہو گیا اپنا گزارا۔ ایسی فرسودہ باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ مانا کہ جنات کا وجود برحق ہے، مگر وہ اس قسم کی بہیمانہ وارداتیں نہیں کرتے۔ اس نوجوان کی بات میں کوئی وزن نہیں، ہمیں دوسرے پہلو پر سوچنا چاہیے۔ یہ کسی آدم خور درندے کا کام ہے۔ ایک اور ادھیڑ عمر شخص نے اپنی جگہ سے اٹھ کر جواب دیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کسی سانپ کی آنکھوں سے مشابہ تھیں۔ تنگ پیشانی پر لکیروں کا جال پھیلا ہوا تھا اور ناک طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ اس کے موٹے موٹے سیاہ بدے ہونٹوں پر مکارانہ مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی اور وہ طارق کو بڑی کینہ توز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سردار نے اس کی بات سن کر کہا، شمروز خان، میں تمہارے سے اتفاق کرتا ہوں کہ تم اس گاؤں کے ذہین ترین شخص ہو۔ میرے مرحوم بابا جان کہا کرتے تھے کہ اگرچہ شمروز خان پیدائشی ہمارے گاؤں کا نہیں، کسی اور جگہ کا رہنے والا ہے اور ہمارے پاس پناہ گزین بن کر آیا تھا، لیکن بہت ذہین اور بہادر آدمی ہے۔ اس نے ہمیشہ مجھے صحیح مشورہ دیا ہے۔ سردار میں آپ کے مرحوم بابا جان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن مرحوم سردار کی مردم شناسی سے انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کرے، جو شناس شخص تھے۔ انہوں نے آڑے وقت میں مجھ غریب پر قابل قدر احسانات کیے تھے۔ مرحوم ہر معاملے میں میری رائے کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ شمروز خان نے خوش آمدانہ لہجے میں جواب دیا۔ شمروز خان، سردار نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا جان کی طرح میں بھی آج تمہارے مشورے کا محتاج ہوں۔ اس سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے مجھے تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ فیروز خان کی طرح کوئی اور بدقسمت نوجوان اس آدم خور کا نشانہ بن جائے، ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ سوچ لینا چاہیے۔ شمروز خان نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں گھما کر حاضرین جرگہ کو دیکھا اور ذرا توقف سے بولا، سردار میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کروں؟ مجھے پورا یقین ہے کہ میرا یہ منصوبہ 100% کامیاب ہوگا۔ حاضرین جرگہ پوری طرح شمروز خان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، سوائے طارق اور آصف کے۔ وہ دونوں اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ سردار کی اجازت ملتے ہی شمروز خان اونچی آواز میں بولا، سردار آپ ایسا کریں کہ طارق اور آصف جیسے تقریباً 8 نوجوان اور تیار کر لیں۔ یہ 10 جوانوں کی ایک پارٹی بن جائے گی۔ اس پارٹی کے 2 گروپ بنیں گے جو کہ 5-5 جوانوں پر مشتمل ہوں گے۔ گروپ لیڈر طارق اور آصف ہوں گے۔ ایک گروپ آج رات مسلح ہو کر پہرا دے گا اور دوسرا گروپ کل رات۔ اسی طرح یہ سلسلہ بلا ناغہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس موذی جانور کا خاتمہ ہو جاتا۔ شمروز خان بات ختم کر کے فخری انداز میں اہل جرگہ کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ اسے سردار کی طرف مکمل داد کی توقع تھی۔ سردار نے شمروز خان کی توقع کے برعکس حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر آپ معززین کو شمروز خان کی بات سے اتفاق ہے تو پھر ایسا کر دیکھتے ہیں۔ اس طرح ہم اگر آدم خور درندے کا خاتمہ نہ کر سکے تو ممکنہ خطرے سے محفوظ رہیں گے۔ تقریباً تمام حاضرین جرگہ نے سردار کے اس فیصلے کی تائید کھلے دل اور خوشی کے ساتھ کی، سوائے طارق اور آصف کے کہ دونوں صرف ظاہری طور پر خوش نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے، ورنہ دل ہی دل میں وہ شمروز خان پر ہزاروں مرتبہ لعنت بھیج چکے تھے۔ وہ دونوں سرگوشیوں میں شمروز خان پر تنقید کر رہے تھے۔ جرگے کی کارروائی ختم ہونے کے بعد طارق اور آصف ایک ساتھ ہی وہاں سے نکلے تھے۔ چلتے چلتے طارق بولا، جی شمروز خان تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، پرلے درجے کا سور ہے۔ اس کا رنگ ڈھنگ دیکھا ہے؟ مجھے تو یہ قبائلی ہی نہیں لگتا، نہ اس کے آگے پیچھے کا پتہ ہے، نہ ہی ذات پات کا، مگر سردار تو ہر بات میں اس کی رائے کی فوقیت دیتا ہے۔ آصف بولا، سردار کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے، اسے نہ گاؤں کی عزت کا خیال ہے نہ ہی اپنی سرداری کا پاس۔ ایک غیر قبائلی شخص کی رائے کو ہر بات میں اہمیت دینا ہم قبائلیوں کی توہین ہے، طارق نے جھلے بھنے انداز میں کہا۔ یار طارق بات کہوں؟ آصف نے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے رازدانہ لہجے میں کہا۔ کہو۔ تم نے شمروز خان کا آج صبح فیروز کے گھر میں دیکھا تھا، سارا گاؤں افسردہ تھا، ہر شخص شدت غم سے آنسو بہا رہا تھا، کچھ لوگ شدت خوف سے سہمے ہوئے تھے، مگر شمروز خان اس طرح مطمئن نظر آ رہا تھا جیسے کسی شادی کی تقریب پر آیا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا شائبہ تک نہیں تھا، نہ ہی سے کوئی افسوس تھا۔ آصف کی اس بات نے طارق کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ذرا توقف سے کہا، میرے دوست، میں اس کے متعلق بہت پہلے سے مشکوک ہوں۔ تمہیں یاد ہے جب 5 برس پہلے امجد کے والدین جس پہاڑی کی کھائی پر مردہ پائے گئے تھے، اس کے آس پاس گاؤں کے کافی لوگوں نے شمروز خان کو چکراتے ہوئے دیکھا تھا۔
کیا ان دونوں کی موت پر شمروز خان کا ہاتھ نہیں ہو سکتا؟ مجھے تو یہ شخص کافی پراسرار لگتا ہے۔ میں کافی دنوں سے اس پر نظر رکھنے کے متعلق سوچ رہا ہوں۔ ہمیں اس کی تاڑ میں رہنا چاہیے۔ اور امجد کی پراسرار گمشدگی کو بھول گئے ہو؟ آصف نے اسے یاد دلانے والے انداز میں کہا۔ بالکل نہیں بھولا۔ ہم دونوں آج سے شمروز خان پر کڑی نظر رکھیں گے۔ وہ دن بھر کیا کرتا رہتا ہے، کس کس شخص سے ملتا ہے، رات کے وقت اس کی کیا کیا مصروفیات ہوتی ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں دوست، آصف نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر شام کے بعد ملیں گے، طارق اس سے اجازت طلب کرتے ہوئے بولا۔ شام کے بعد وہ دونوں شمروز خان کے مکان سے کچھ فاصلے پر موجود گھنی جھاڑیوں میں چھپے بیٹھے تھے۔ شمروز خان کا مکان ویسے بھی گاؤں کے دوسرے گھروں سے زیادہ فاصلے پر واقع تھا۔ اس کے مکان کے ارد گرد جنگلی جھاڑیوں کی بہتات تھی، وہاں چھپنا کوئی ایسا مشکل کام نہ تھا، اس لیے وہ دونوں بڑی بے فکری کے ساتھ شمروز خان کے مکان پر نگاہیں رکھے ہوئے تھے۔ شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ تاریکی میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ طارق کو پختہ یقین تھا کہ شمروز خان گھر سے ضرور باہر نکلے گا۔ اس نے ایک نظر اپنی کلائی پر بندی ریڈیم ڈائل گھڑی پر ڈالی اور ٹائم دیکھ کر مطمئن انداز میں آصف سے بولا، ہمارے پاس کافی وقت ہے، رات کا پہرا 12 بجے شروع ہوگا اور ابھی صرف 7 بجے ہیں۔ ذرا خیال رکھنا، آج پہرے کی باری بھی تمہارے گروپ کی ہے، آصف نے تاکیدی انداز میں کہا۔ بے فکر رہو، مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ اسی دوران شمروز خان کے مکان کا بیرونی دروازہ کھلا اور وہ دونوں چوکنا ہو گئے۔ باہر آنے والے شخص کو بڑی آسانی سے پہچان گئے، وہ بلا شبہ شمروز خان تھا۔ اس نے باہر سے مکان کو تالا لگایا اور مطمئن انداز میں ایک طرف کو چل پڑا۔ بیوی بچوں کے جھنجھٹ سے آزاد ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے مکان کو تالا لگا کر رکھتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی موجود تھا۔ طارق اور آصف دبے قدموں جھاڑیوں سے باہر نکلے اور شمروز خان کے تعاقب میں چل پڑے۔ انہوں نے اس امر کا خاص خیال رکھا تھا کہ شمروز خان تعاقب سے بے خبر رہے۔ شمروز خان کا رخ گاؤں سے باہر کی طرف تھا، یہاں تک کہ وہ جنگل کے ماحول کا جائزہ لینے کے بعد بلا خوف جنگل میں گھس گیا۔ طارق اور آصف بھی بے آواز قدموں سے چلتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے جنگل میں داخل ہو گئے۔ ان دونوں کے دل کسی نادیدہ خوف کی وجہ سے دھڑک رہے تھے، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ شمروز خان کا پیچھا کر رہے تھے۔ چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں سے لوچتے اور بچتے بچاتے شمروز خان ایک کھلی جگہ پہنچ کر ٹھہر گیا۔ وہ دونوں بھی اسے رکتے دیکھ کر ایک جھاڑی کی آڑ لے کر رک گئے، تاہم ان دونوں کی نظر بدستور شمروز خان پر لگی ہوئی تھی۔ شمروز خان نے تھیلا زمین پر رکھا اور خود بھی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ایک لمحہ بیٹھے رہنے کے بعد اس نے تھیلا کھولا اور لوہے کا ایک نوکدار ٹکڑا نکال کر اپنے چاروں طرف ایک دائرہ کھینچ دیا۔ طارق اور آصف متحیر انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دائرہ کھینچنے کے بعد شمروز خان نے تھیلے سے کچھ موم بتیاں نکالیں اور انہیں جلانے کے بعد دائرے کی لکیر پر ایک ایک فٹ کے فاصلے پر رکھتا گیا۔ اب اس کے چاروں طرف موم بتیاں جل رہی تھی۔ طارق اور آصف کے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ اچھی خاصی ہوا چلنے کے باوجود شمروز خان کی جلائی ہوئی موم بتیاں بجھ نہیں رہی تھیں۔ اس کے بعد شمروز خان نے تھیلے سے بالشت بھر کی ایک مورتی نکالی اور اسے اپنے سامنے زمین پر کھڑا کر دیا۔ ارے یہ تو مجھے پنڈت لگتا ہے، اسے مورتی رکھتے دیکھ کر آصف بے اختیار بول اٹھا۔ شش! طارق نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس دوران شمروز خان تھیلے سے ایک انسانی کھوپڑی نکال کر اپنے سامنے رکھ چکا تھا۔ دیا سلائی جلا کر اس نے جو ہی کھوپڑی میں پھینکی، یکدم آگ بھڑک اٹھی۔ شاید کھوپڑی میں کوئی جلنے والا سیاہ مادہ موجود تھا۔ یہ سارا کام انجام دینے کے بعد وہ مورتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا۔ انداز بالکل ایسا تھا جیسے پوجا کر رہا ہو۔ آصف کے لیے اب اپنی زبان پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا، تبھی وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا، کاش ہم یہ سب کچھ سردار کو دکھا سکتے، اس سے بھی پتہ چلتا کہ شمروز خان کا اصل روپ کیا ہے۔ تم خاموش نہیں رہ سکتے؟ طارق نے اسے دبنگ لہجے میں جھڑکتے ہوئے کہا۔ احمق انسان، آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے، سردار کو تو بعد میں بتایا جا سکتا ہے۔ شمروز خان کو مورتی کے سامنے پوجا کرتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ وہ بہت ہی دھیمی آواز میں زبان سے کچھ عجیب و غریب الفاظ دہراتا جا رہا تھا، لیکن اس کی آواز طارق اور آصف تک نہیں پہنچ رہی تھی، تاہم وہ دونوں بڑے غور سے اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اچانک شمروز خان سے چند فٹ کے فاصلے پر زمین پھٹی، پھر زمین سے نکلنے والی خوفناک اور دہشت ناک ہستی دیکھ کر ان دونوں کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ان دونوں کے دل پہلو میں یوں اچھل رہے تھے جیسے سینہ پھاڑ کر باہر لپک پڑیں گے، اور بدن شدت خوف سے سوکھے پتے کی مانند لرز رہے تھے۔ سردی کا موسم ہونے کے باوجود ان کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے۔ وہ بھاگنا چاہتے تھے مگر بھاگ نہیں سکتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر شمروز خان کی نظروں میں آ گئے تو پھر ان کی موت یقینی ہے۔ خوف نے ان کے پاؤں جکڑ رکھے تھے۔ وہ بولنا چاہتے تھے مگر دونوں کی گویائی سلب ہو کر رہ گئی۔ پراسرار دہشت ناک وجود کو باہر نکلتے دیکھ کر شمروز خان پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، پرنام پتا جی، میں آپ کا بیٹا نارائن چند ہوں۔ آپ کی آتما کو یہ خوفناک روپ میں نے دیا ہے تاکہ نسلوں سے آپ اپنا انتقام لے سکیں۔
آپ کو اس کڑے میں جس اپرادھی نے زندہ دفن کیا تھا، اسے تو میں نے اس کی پتنی سمیت نرک میں پہنچا دیا، اور اس کے بیٹے امجد کو اس جنگل میں گھیر کر زندہ دفن کیا ہے۔ اس رات اگر وہ امجد مردہ بھیڑی کی کھال نہ اتارتا تو میرا کوئی عمل آپ کی آتما کو یہ روپ نہیں دے سکتا تھا۔ اصل میں یہ خوفناک روح امجد کا ہے، لیکن یہ آتما آپ کی ہے۔ امجد کی آتما تو اپنے ماتا پتا کے پاس نرک میں پہنچ چکی ہوگی۔ نارائن چاند ایک لمحے کے لیے سانس لینے کے لیے رکا، پھر دوبارہ بولا، پتا جی، میں نے کڑی تپسیا اور جان جوخم میں ڈال کر ان مسلوں کے بیچ رہ کر آپ کی آتما کو یہ نیا روپ اس لیے دیا ہے کہ آپ باری باری اس گاؤں کے تمام سرکردہ لوگوں کو نرک میں پہنچا دیں، ان میں سے ایک بھی زندہ بچنے نہ پائے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ اس روپ میں آپ کے پاس بولنے کی شکتی نہیں، آپ صرف غرا سکتے ہیں، چیخ سکتے ہیں، لیکن بول نہیں سکتے، مگر سننے کی شکتی آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ان لوگوں کے پاس آپ کا یہ نیا روپ ختم کرنے کے لیے کوئی اپائے نہیں۔ آپ کو آگ جلا سکتی ہے، نہ پانی ڈبو سکتا ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی اسلحہ آپ پر اثر کر سکتا ہے۔ ویسے تو ایک چھوٹی سی گولی آپ کو ختم کر سکتی ہے، لیکن وہ کوئی عام گولی نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں صرف میں جانتا ہوں، اس لیے آپ کو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں 786 نمبر کی گولی کے بارے میں کسی قبیلے کو بھلا کیسے؟ آخری الفاظ نارائن چند کے منہ سے نکلنے بھی نہ پائے تھے کہ اچانک وہ خوفناک بلا اپنی جگہ سے اچھلی، اور دوسرے ہی لمحے نارائن چند اس کے مضبوط بازوؤں میں کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ مگر اس عفریت کی گرفت سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ پتا جی، مجھے क्षमा کر دیجیے، میری زبان سے غلطی کی وجہ سے انجانے میں آپ کا انت کرنے والی گولی کا نمبر نکل گیا۔ نارائن چند نے بمشکل اٹکتے اٹکتے یہ الفاظ ادا کیے تھے، اس کے بعد اسے بولنے کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ خوفناک بلا نے دونوں پنجے تیز دھار خنجروں کی طرح اس کے سینے میں گھسا دیے تھے۔ طارق کسی سحرزدہ شخص کی طرح یہ خونی منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ آصف کب اس کے قدموں کے پاس بے ہوش پڑا ہے۔ یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر آصف کی برداشت سے باہر تھا۔ خونی بلا اب نارائن چند کے پیٹ کو پھاڑ چکی تھی اور بڑے مزے کے ساتھ اس کی آنتیں اور دیگر نازک اعضاء ہڑپ کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چپڑ چپڑ کی آواز سن کر طارق کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ سے انچ بھر حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ پھر طارق کے دیکھتے ہی دیکھتے اس دہشتناک بلا نے نارائن چند کے بریدہ بدن کو اٹھا کر ایک طرف جھاڑیوں میں اچھال دیا اور خود زمین کے اس خلا میں چھلانگ لگا دی جہاں سے اس کا وجود برآمد ہوا تھا۔ اب جنگل میں مکمل سناٹا تھا، اس قدر خاموشی تھی کہ طارق کو اپنے دل کی دھک دھک بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بدن پر پسینہ چیونٹیوں کی طرح رینگ رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ آصف کی طرح بے ہوش ہو کر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا، مگر اچانک زندگی جیسی انمول نعمت بچانے کے خیال نے اسے خطرے کا احساس دلا دیا۔ آصف، جلدی سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، وہ مردہ سی آواز میں بولا، مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ تب اس نے سر گھما کر دیکھا تو اس کا خون شدت خوف سے خشک ہو گیا۔ آصف اس کے قریب ہی بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ یا اللہ، میری مدد فرمانا، اس کے دل کی گہرائیوں سے آواز نکلی۔ پھر اس نے جھک کر بے ہوش پڑے ہوئے آصف کو اٹھا لیا اور کندھے پر رکھنے کے بعد تقریباً بھاگنے کے انداز میں جنگل سے باہر کی طرف لپکا۔ جھاڑیوں اور کانٹوں سے الجھتے الجھتے آخرکار وہ جنگل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بڑی مشکل سے آصف کو ہوش میں لانے کے بعد وہ دہشت زدہ لہجے میں بولا، بھاگو ورنہ ہمارا حشر بھی نارائن چند کی طرح ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس نے خوف سے سہمے ہوئے آصف کا ہاتھ پکڑا اور گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ آصف چپ چاپ اس کے ساتھ بھاگ رہا تھا، اسے طارق سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ گاؤں میں داخل ہونے کے بعد وہ دونوں نے سیدھا سردار کے گھر کا رخ کیا۔ سردار کے سامنے جب طارق نے سارا ماجرا بیان کیا تو وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، تم شاید پاگل ہو یا پھر مجھے بیوقوف بنا رہے ہو۔ تمہارے پاس اس واقعے کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو۔ ثبوت ہے، طارق نے غصے سے کہا۔ نارائن چند عرف شمروز خان کے مکان میں اس وقت تالا پڑا ہوا ہے اور اس کی کٹی پھٹی لاش جنگل کی جھاڑیوں میں موجود ہے۔ یقین نہ آئے تو خود چل کر شمروز خان کا مکان دیکھ لو، وہ اپنے گھر میں موجود ہو تو پھر بے شک میرا گلا کاٹ دینا۔ طارق کے الفاظ سے زیادہ اس کی شکل سردار کو سچائی کا احساس دلا رہی تھی، اس لیے وہ بلا تردد ان دونوں کے ساتھ نارائن چند عرف شمروز خان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر جب سردار نے مکان میں پڑا تالا دیکھا تو پہلی بار تشویش زدہ انداز میں بولا، یہ شمروز خان کمینہ تو آستین کا سانپ نکلا، خدا ہمیں معاف کرے، اتنا عرصہ ہم ایک پنڈت کے ہاتھوں کھیلتے رہے، کل پورے گاؤں کے سامنے یہ واقعات بیان کیے جائیں گے۔ اس کمینے کی بدکار آتما تو اب ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں 786 نمبر کی گولیاں تلاش کرنا پڑیں گی، اور یہ مسئلہ بھی اتنا آسان نہیں۔ سردار کے لہجے میں جھلکتی پریشانی دیکھ کر طارق کچھ سوچتے ہوئے بولا، سردار آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں، یہ مسئلہ تو بڑا آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ سردار نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ ایسے کہ اگر خدا نخواستہ ہمیں 786 نمبر کی گولیاں نہ مل سکی تو پھر کسی بھی اسلحہ ساز سے یہ نمبر بآسانی گولیوں پر کنندہ کروایا جا سکتا ہے۔ ارے واہ،
کیا دماغ پایا ہے تم نے؟ آج سے میرے مشیر تم ہو، بلکہ آج کے ابھی سے تمہیں ہر کام انجام دینا ہے۔ بولو اب کیا کیا جائے؟ سردار میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ابھی آرام کیا جائے۔ مجھے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے کہ آج رات اس پنڈت کی بدکار روح گاؤں کا رخ نہیں کرے گی، کیونکہ نارائن چند کو ہڑپ کرنے کے بعد اس کی بھوک مٹ چکی ہوگی۔ ویسے بھی پہرا دینے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ہم 786 نمبر کی گولیاں حاصل نہیں کر لیتے، طارق نے سردار کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آج کی رات اللہ کے آسے پر آرام کرتے ہیں، صبح سویرے اس معاملے پر سوچیں گے، سردار نے حتمی لہجے میں جواب دیا۔ دوسرے دن تقریباً 9 بجے جرگے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ حاضرین جرگہ پورا واقعہ سن کر نارائن چند پر لعنت بھیجنے کے ساتھ ساتھ طارق اور آصف کو جی بھر کر داد دے رہے تھے۔ انہیں امجد اور اس کے والدین کے افسوسناک انجام کا غم بھی پوری شدت کے ساتھ محسوس ہو رہا تھا۔ جرگے کی کارروائی کے بعد گاؤں کے اکلوتے اسلحہ ساز کو سردار نے 786 نمبر کی گولیاں گرندہ کرنے کا حکم سنا دیا۔ شام سے پہلے اسلحہ ساز نے تقریباً 200 گولیاں گرندہ کر کے سردار کے پاس پہنچا دی۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی گاؤں کے چاروں طرف مسلح نوجوان گھوم رہے تھے، جن کے پاس موجود جدید رائفلوں میں 786 نمبر کی گولیاں موجود تھیں۔ سردار خود بھی رائفل لے کر نوجوانوں کے ساتھ پہرا دے رہا تھا۔ وہ سب بڑے جوش و خروش اور ولولے کے ساتھ آنے والی خوفناک بلا کے منتظر تھے۔ رفتہ رفتہ کسی سست رفتار کیڑے کی طرح رینگ رہا تھا وقت، اور پہرے پر موجود نوجوان ایک نامعلوم قسم کی بے چینی محسوس کر رہے تھے، مگر سردار ایک ایک نوجوان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ طارق اور آصف بھی کندھے پر رائفلیں لٹکائے اپنے دوست امجد اور اس کے والدین کا انتقام لینے کے لیے بے تابی کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ نہ جانے آج رات کیوں ان دونوں کو شدت کے ساتھ امجد کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ رہ رہ کر نارائن چند کے یہ الفاظ یاد کر رہے تھے کہ پتا جی، یہ خوفناک روپ امجد کا ہے لیکن آتما آپ کی ہے۔ یہی سوچ ان دونوں کو افسردہ کر رہی تھی کہ آج رات ان کا دوست نہ جانے کتنی گولیوں کا نشانہ بنے گا۔ کاش اس پنڈت کی بدکار آتما ان کے دوست کے جسم میں داخل نہ ہوتی۔ صد حیف کہ اس بھیانک رات امجد نے مدعا بھیڑیے کی کھال نہ اتاری ہوتی۔ ان دونوں کے پاس سوائے افسوس کرنے کا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ امجد کو اب کسی صورت بھی واپس نہیں لایا جا سکتا تھا۔ نہ جانے والے تو چلے جاتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ہاتھ میں صرف پچھتاوے رہ جائیں گے۔ اس وقت کوئی آدھی رات کا عمل تھا۔ پہرے داروں میں کچھ نوجوان مایوسی کا مظاہرہ کر رہے تھے اور چند ایک کی پلکیں نیند کے بوجھ سے جڑی جا رہی تھیں، جب اچانک ان کی سماعتوں نے ایک دہشت ناک قسم کی کرراہٹ آمیز آواز سنی اور خوف کی ایک سرد لہر ان کے جسموں میں سرایت کر گئی۔ یہ خوفناک کرراہٹ سن کر سردار نے اپنے ہاتھ میں موجود الیکٹرک ٹارچ کی روشنی جب سامنے ڈالی تو مارے ڈر کے اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور چند کمزور دل نوجوان بے ساختہ چیختے ہوئے واپس اپنے گھروں کی طرف دوڑ پڑے۔ سردار نے چلا کر انہیں رکنے کا حکم دیا، مگر ان کے بھاگتے قدم نہ رک سکے۔ سردار نے جھنجھلا کر باقی نوجوانوں کی طرف دیکھا تو وہ اس طرح ایک دوسرے کے بیچ گھسنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے بھیڑیں بھیڑیے کے سامنے دیکھ کر کرتی ہیں۔ سردار کے ٹارچ والا ہاتھ بدستور لرز رہا تھا۔ خوفناک بلا لمبے لمبے دانت نکالے نوکیلے پنجے لہراتے ہوئے لمحہ بلمحہ ان کے قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کی طویل قامتی اور پورے جسم پر گھنے بال دیکھ کر تمام پہرے دار نوجوانوں کے ہوش و حواس جواب دیتے جا رہے تھے۔ شاید وہ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کبھی بھی ایسی خوفناک اور ڈراؤنی شکل نہیں دیکھی تھی۔ کنگ کونگ نما اس بلا کے منہ سے دہشتناک قسم کی گراہٹیں تسلسل کے ساتھ نکل رہی تھیں۔ اچانک طارق ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلایا، سردار یہی ہے وہ بدکار آتما جسے ہم نے کل رات جنگل میں دیکھا تھا۔ اس کی من پسند غذا انسانی جسم کے نازک اعضاء ہیں۔ گولی چلاؤ طارق، سردار کی زبان سے بمشکل ایک جملہ نکلا۔ طارق نے ایک جوش اور ولولے کے ساتھ آٹومیٹک رائفل کو سیدھا کیا اور بلٹ کھینچنے کے بعد ٹریگر دباتا چلا گیا۔ فضا ترتراہٹ کی آواز سے گونج اٹھی۔ طارق کی ہمت اور جرأت دیکھ کر دوسرے نوجوانوں کی رائفلیں بھی گولیاں اگلنے لگیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوفناک بلا لڑکھڑاتی زمین پر گرتی چلی گئی۔ وہ کسی کٹے ہوئے سانڈ کی طرح زمین پر لوٹ رہی تھی۔ اس افریت کو زمین پر لوٹتے دیکھ کر سردار سمیت تمام نوجوان ایک طمانینت محسوس کر رہے تھے، سوائے طارق اور آصف کے، جن کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی۔ اندر ہی اندر کوئی دکھ انہیں کاٹ رہا تھا۔ دونوں کی پلکیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھیں۔ چوں ہی اس خوفناک بلا کا جسم ساکت ہوا، عین اسی وقت اس کے ساکت جسم سے دھوئیں کا ایک مرغولا اٹھا، رفتہ رفتہ کھلی فضا میں تحلیل ہو گیا۔ اب اس بلا کی جگہ زمین پر امجد کا لہو لہان بے حس و حرکت جسم پڑا ہوا تھا۔ طارق اور آصف دونوں بھوچل قدموں کے ساتھ آگے بڑھے اور امجد کے مردہ جسم کے قریب پہنچ کر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں تہتے آنسو ان کے اندر کے کرب کا اظہار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ امجد کا مردہ جسم اٹھائے گاؤں کا رخ کر رہے تھے۔
दूसरे दिन अमजद की तदफीन से फ़ारिग होने के बाद गांव के सरदार ने तमाम लोगों को एक खुली जगह इकट्ठा किया और इनके सामने नारायण चंद के वालिदैन कल्याण चंद की कहानी बयान करते हुए कहा, कई बरस पहले हमारे गांव में कल्याण चंद नामी एक जोगी आया था जो कि सिफली इल्म से भी वाकिफ़ था। वो बदबख्त अगर इस गंदे इल्म को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखता तो इस वक्त का सरदार यानी मेरा बाबा कभी भी ये हुक्म सादर ना फरमाता कि कल्याण चंद को जंगल में ले जाकर ज़िंदा दरगोर कर दिया जाए। इस बदबख्त ने गांव के नौजवान लड़कियों को सिफली इल्म के ज़रिए बेपर्दगी और फहाशी की तरगीब देना शुरू कर दी और ये क़याम ऐसा था कि बाबा जान ने मजबूरन इसकी मौत का हुक्म दिया। कल्याण चंद को ज़िंदा दरगोर करने वालों में अमजद का वालिद अफजल खान पेश था। तभी वो और उसकी बीवी सबसे पहले नारायण चंद के जुल्म का शिकार हुए थे। नारायण चंद बख्त मारतीन आस्तीन का सांप था। काश बाबा ने इस मनहूस नारायण चंद के मुतल्लिक़ छानबीन की होती। इसे कभी भी अपने बाप की बदकार आत्मा को अमजद के ज़रिए खौफनाक रूप देने की मोहलत ना मिलती। बहरहाल अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि नारायण चंद अपने बाप की बदकार आत्मा समेत जहन्नम रसीद हो चुका है। सरदार ने तमाम तफसील जानने के बाद अहले गांव को नारायण चंद उर्फ शमरोज़ खान का मकान नजर आतिश करने का हुक्म सुना दिया। सो लिसनर, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। कहानी अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल में शामिल हो, मेरी फैमिली का हिस्सा बने। तो बहुत शुक्रिया कहानी सुनने के लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।